اللہ رب العزت دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے اور جب جس وقت جس کو جس چیز سے چاہے نواز دے۔ اس لیے اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارا رب ایسا ہی ہے تو اس چیز سے ہمارے اندر دعا کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہوگا۔ جتنا جتنا انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے تو فطری طور پر، قدرتی طور پر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے، چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اور بڑی ضرورت کے لیے بھی اپنے اسی رب کو پکارے اور اس سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور بھلائیاں مانگ لے۔ وہ اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اسی کو اپنا مددگار سمجھے۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کا نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے کہ اس وقت کا آپ انتظار کریں تو دعا کر سکتے ہیں، نہیں، آپ ہر وقت دعا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص قسم کا عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عمل کریں گے تو ہی دعا کر سکتے ہیں، نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے کسی زبان کی پابندی ہے کہ صرف آپ عربی میں ہی دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اردو میں، اپنی مدر ٹنگ میں، کسی بھی زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ وہ دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، وہ دعا کو سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اس کی قبولیت کا فیصلہ کرتا ہے کہ کیا بندے کو یہی چیز دے دی جائے جو وہ مانگ رہا ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز دی جائے، یا پھر اس سے کوئی بلا ٹالی جائے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیا جائے، کیونکہ اس کے باقی اعمال اتنے نہیں ہیں کہ جن کی بنا پر یہ وہاں نجات پا سکے گا، تو اسے دنیا میں اس کی من پسند چیزیں دینے کی بجائے اس کے لیے آخرت میں اعمال کا ذخیرہ کر دیا جائے تاکہ اس کی آخرت میں نجات ہو سکے۔ لہذا ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا عظیم عبادت، شرف والی عبادت، وہ عبادت جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، وہ عبادت کہ جسے چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ دعا توحید کی بنیاد ہے، یہ ہمیں اپنے رب سے قریب کر دیتی ہے، اس سے ہماری مشکلات آسان ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لہذا جو مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے وہ دعا کو اپنے لیے لازم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ تو جو شخص بھی مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا کو لازم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو پریشانی دور کر سکے۔ وقتی طور پر کوئی آپ کو دلاسا دے دے گا، کوئی آپ کی ہمت افزائی کر دے گا، کوئی آپ کا دکھ بانٹ دے گا، لیکن آپ کی مشکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو بھول جاتے ہیں، آخر میں انسان صرف اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اور یہ صرف مسلمان کے ساتھ ہی نہیں، نان مسلمز کے ساتھ، شرک کرنے والوں کے ساتھ، الحاد کا رستہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب اکرمہ بن ابی جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر کشتی پر سوار ہو گئے، مکہ سے بھاگ گئے اور پھر جزیرۃ العرب چھوڑنا چاہا، اور جس کشتی پر بیٹھے وہ سمندر کے بیچ میں جا کر ڈوبنے لگی، تو کشتی کے مالکوں نے کہا کہ لوگوں اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کو بھول جاؤ اور صرف اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ اس کے ڈوبنے کو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ تو اس وقت وہ چونک اٹھے کہ اسی چیز کی دعوت تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے عہد کیا کہ اگر آج اے رب تو مجھے بچا لے گا تو پہلا کام میں یہ کروں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل نے کس اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا، تو دعا کی قبولیت ہی ان کے اسلام کا ایک ذریعہ بنی۔ اور دعا کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا، جس میں انسان کہتا ہے یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کا ایک طریقہ ہے۔ یہاں آپ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، یہاں بھی آپ اپنے رب کو رب کہہ کے پکار رہے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔
اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان صرف بخشش کا سوال کرتا رہے اور رحمت کا سوال کرتا رہے، جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ اگر آپ کی بخشش ہو گئی تو آپ کے راستے میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی آپ کو اس وقت کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یار مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے، آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ گناہ جو میرے اور تیرے بیچ میں حائل ہو گئے ہیں، جو تیری رحمت تک مجھے پہنچنے نہیں دے رہے، یا رب تو ان کو دور کر دے، تو مجھے معاف کر دے. اور یہ چیز انسان کی مشکلات دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کی حاجات پوری ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے، جو بھی اس کی زندگی میں کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح کبھی آپ اللہ سے صرف رحمت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، صرف رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت آ جائے تو ساری مشکلات ہی آسان ہو جائیں، پھر تو کوئی غم ہی نہ رہے، کوئی پریشانی ہی نہ رہے. اور تیسرا طریقہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیاوی حاجات مانگے یا آخرت کی ضروریات مانگے، جیسے اے اللہ مجھے مال دے، اے اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ مجھے گھر دے، اے اللہ مجھے گاڑی دے. اور صحابہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگتے تھے، جیسے جوتی کا تسمہ اگر ٹوٹ گیا تو بھی اللہ سے مانگتے تھے. چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کے بڑی سے بڑی ضرورت تک براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں. وہ آپ کا رب ہے، وہ سب سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے، لہٰذا آپ اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور وہ جو سب کچھ دینے پہ قادر ہے، اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لہٰذا اس کو پکارتے رہنا چاہیے. تو نمبر 1 طریقہ صرف اللہ کی توحید بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرتے رہنا. عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں کیا مانگا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے صرف اللہ کی توحید بیان کی ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے، وحدہ کہا ہے، لا شریک لہ کہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا ہے. یہ دعا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ استغفار اور رحمت کی دعا. اور تیسرا کوئی بھی ضرورت جو ہو کسی بھی زبان میں، کسی بھی چیز کی، روحانی، جذباتی، مادی، دنیا کی، آخرت کی، کوئی بھی چیز وہ مانگتے چلے جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے تھے، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. کانوا اذا فزعوا الى الصلاۃ، یہ حدیث ہے مسند احمد کی، کہ انبیاء پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، نماز پڑھنے لگتے تھے. اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ دعا کی 2 بڑی قسمیں ہیں، دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ. کہ عبادت بھی بذات خود دعا ہے، دعائے حال ہے، یعنی ہم ایسی حالت میں ہیں، ایسی عبادت میں ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کر رہی ہے. انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں، اقرب الیہ. لہذا خوب وہاں دعا کرنی چاہیے. تو نماز بذات خود پریئر ہے، اس کو کہتے بھی پریئر ہے. صلاۃ کا معنی بھی دعا ہے، تو وہ تو دعا کا مجموعہ ہے. اسی لیے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب انسان پر کوئی مشکل آئے تو فوراً نماز کی طرف جائے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے. اور بذات خود اگر نوافل پہ نوافل بھی پڑھ رہا ہے یا طویل قیام کر رہا ہے، طویل سجدہ کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے دعا یا عبادت ہی کی حالت میں ہے. انبیاء علیہ السلام کی دعائیں کیوں قبول ہوئی؟ ہم ایک کے بعد ایک پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، اور ہر پیغمبر کی دعا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ قبول ہو گئی. کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. 2 کام تھے ان کے. ایک تو یہ کہ وہ نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، یسارعون فی الخیرات. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ نیکیوں میں جلدی کریں، نیکیوں میں دوڑ لگائیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ بھی اور رہبت کے ساتھ بھی، امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی. تو انسان کو اپنے رب کو امید اور خوف دونوں طریقوں سے پکارنا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پر جب پریشانی آئی شیطان کے کہنے میں وہ آ گئے، اور پھر انہوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. فتلقى آدم من ربه کلمات
فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی. نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، بس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے یہ مجنون ہے، اور وہ بری طرح جھڑک دیا گیا. یعنی قوم کے اوباش قسم کے لوگ ان کو ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا. تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب، رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، میرا ان پہ کوئی بس نہیں چلتا، میں ان کے ساتھ ہر طریقہ آزما چکا ہوں، یہ نہیں مانتے، بس تو میری مدد کر. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم بہت اچھے قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور پوری قوم کو ڈبو دیا سوائے ایمان والوں کے، اور اپنے بندے کا بدلہ لے لیا. یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر چلے گئے تھے، چلتے چلتے سمندر تک، سمندر سے کشتی میں، کشتی سے مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی چلی گئی سمندر کی تہہ میں. اندھیروں پر اندھیرے. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. تو اس نے اندھیروں میں پکارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی. اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، اوروں کو بھی دیں گے. ان ساری مثالوں میں ہمارے لیے سبق ہے. ہمارے حالات کتنے بھی تنگ ہوں، ہم کتنی بھی پریشانی میں ہوں، لیکن پیغمبروں سے زیادہ پریشانی ہم پر نہیں آئی. بعض جگہوں پر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام 300 سال تک یہ دعا کرتے رہے، روتے رہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. بالآخر رب نے ان کو کلمات سکھائے اور پھر دعا انہوں نے مانگی اور ان کی نجات ہوئی. بعض اوقات آزمائشیں لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ یقین رکھیے کہ رب سنتا ہے، وہ ضرور سنے گا، وہ کبھی بھی مجھے محروم نہیں کرے گا. لم اکم بدعائک رب شقیا، تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، تو ضرور سننے والا ہے. پھر ایوب علیہ السلام 18 سال تک ایک بیماری میں مبتلا رہے ہیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو تکلیف تھی دور کر دی، اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے طور پر. ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے یہ جو عبادت کرنے والے ہیں. یعنی بعض اوقات انسان سوچتا ہے میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی بچتا ہوں، لیکن میں دعا کرتا رہتا ہوں مگر میری دعا نہیں سنی جاتی، معلوم نہیں کیوں. اب دیکھیے کس طرح یعقوب علیہ السلام سال ہاں سال تک، بعض روایات میں 40 سال اور بعض میں اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے وہ بیٹے سے جدا ہوئے تھے اور مسلسل دعا کرتے رہے، مایوس نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کی دعا سن لی. چھوڑنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی جب مجھے تھوڑی سستی آنے لگے تو مجھے اپنے بچے یاد آنے لگتے ہیں کہ میں نے ان کی خاطر اٹھنا ہے اور دعائیں کرنی ہیں ان کے لیے. تو یہ چیز ان کو عبادت میں اور زیادہ آگے بڑھاتی. اور ایک جنرل اصول کے طور پر آپ دیکھیے، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے، ہم اللہ کی اوبیڈینٹ نہیں ہے، تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے اوبیڈینٹ ہوں؟ ہمارا احسان اپنے بچوں پر زیادہ ہے یا اللہ کا احسان ہم پر زیادہ ہے؟ ہم نے تو اپنے بچوں کو وہ کچھ نہیں دیا جو ہمیں ہمارے رب نے دیا، لیکن ہم وہ سب کچھ پا کر اپنے رب کے لیے اس طرح اطاعت گزار نہیں ہوتے، اس طرح اس کے آگے نہیں جھکتے جس طرح ہم اپنے بچوں سے چاہتے ہیں کہ ان کے لیے تھوڑا بہت بھی کر کے وہ ہمارے خاموش غلام ہو جائیں، جو ہم کہیں بس وہ کریں. اور اگر وہ تھوڑی بھی اپنی مرضی کرنے لگتا ہے تو ہم ناراض ہونے لگتے ہیں. ڈاکٹر نبیل یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا کویت میں، ایک بہت اچھے منصب پر تھا، یعنی کہ بہت ہائی پوسٹ پر تھا، لیکن وہ ہر روز چند گھنٹے والنٹیئر کرتا تھا، فلاحی کاموں میں لگاتا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر تم جو جاب کر رہے ہو اسی میں تھوڑے گھنٹے اور لگاؤ
اور محنت کرو تو تمہیں اور زیادہ آگے تم جا سکتے تھے، تو تم اپنا کچھ ٹائم جو ہے وہ والنٹیئر کرنے میں گزار دیتے ہو. تو کہنے لگا کہ میں 6 بچوں کا باپ ہوں جن میں سے اکثریت میرے بیٹوں کی ہے، یعنی بوائز ہیں. مجھے ڈر ہے کہ وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں. جب سے میں نے قرآن مجید میں کان ابوہما صالحا کی تفسیر پڑھی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس لیے ان بچوں کی اللہ نے کیئر کی، تو میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ فلاحی کاموں میں لگا دیا ہے. میں والنٹیئر کرتا ہوں اور اس کے اثرات میں اپنے بچوں میں دیکھ رہا ہوں. کیونکہ بچے جب دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ سب کی خدمت کرتے ہیں، سب کے کام آتے ہیں اور اپنا وقت لگاتے ہیں، تو پھر ان کے اندر اس چیز کی ایک قدر ہوتی ہے، ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی بچہ یہ دیکھے کہ باپ بیکار پڑا سوتا ہی رہتا ہے اور کوئی کام وقت پہ نہیں کرتا، اپنی ذمہ داریاں بھی نہیں پوری کرتا، کما کے بھی نہیں لاتا، تو وہ اس کے لیے کیسا رول ماڈل ہو؟ اور وہ باپ پھر بچوں سے کیا توقع کر سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے کیسے بچے بنے؟ پھر اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں، فرمانبردار ہوں، صالح ہوں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم چاہے جاب کرتے ہوں، چاہے کچھ کام کرتے ہوں، چاہے ہم بزنس کرتے ہوں، کوئی کمائی کرتے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرورت مند انسانوں کی مدد بھی ضرور کریں. ہم اپنے آپ کو والنٹیئر کریں کسی بھی جگہ، جو بھی ہماری اسکل ہے، اپنے علم کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ دوسروں کی خدمت کریں. حدیث میں آتا ہے اللہ اس بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک بندہ کسی دوسرے بندے کی، اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، آپ دوسروں کی خدمت میں لگے، اللہ آپ کی مدد کرے گا اس چیز میں جہاں آپ ضرورت مند ہیں. اللہ آپ کے کام بنائے گا. میرے استاد ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر بچہ کھانا نہ کھائے تو غریب کے بچے کو کھلاؤ، کسی یتیم کی پرورش شروع کر دو. اگر تمہارا بچہ نہیں پڑھتا تو کسی اور کے بچے کو پڑھاؤ. اس خدمت کے بدلے اللہ تمہارے بچے کو بھی اس راہ پہ لے آئے گا. یعنی جس چیز کی اپنے گھر میں کمی دیکھتے ہو وہ دوسروں کو دے کر حاصل کرو. آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا وعدہ ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد میں ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا. مانا کہ اللہ اس کی مدد کرے گا جو کسی کی مدد کرتا ہے، جو دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو کبھی یہ نہ سوچا کرے اوہ اتنے گھنٹے میرے باہر لگ گئے، اتنے گھنٹے مجھے کیا ملا. خاص طور پر اس معاشرے میں جب کہ ہر گھنٹے کی ایک قیمت ہے. آپ اپنی سروسز دیتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے میں مال مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ پیسے ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہر انسان کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر مال کی محبت اللہ نے رکھ دی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی مالی فائدہ حاصل ہو اور آپ کا میرا تو کوئی دل ہی نہیں کہ مجھے کوئی فائدہ. ہمارے پیرنٹس ہمیں دیں، ہم ہسبینڈ دیں، ہم خود کمائیں، کچھ بھی ہو ہمیں ہمیشہ اچھا لگتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس مال کی اپنی ایک ویلیو اور اس سے ایک خوشی ملتی ہے. لیکن جب آپ کسی کے کام آتے ہیں اور وہ آپ کو دعا دیتا ہے اس وقت کیسی خوشی ہوتی ہے. کسی کی خدمت کر کے، کسی کی مدد کر کے، کسی کے کام آ کے، ہاں ہم تھک ہی جائیں لیکن اس کے بدلے میں جو ہمیں راحت اور خوشی نصیب ہوتی ہے، اور پھر اس وعدے کا یقین کہ میں نے دوسروں کی مدد کی، اللہ میری مدد کرے گا. تو آپ اپنے بہت سے بوجھ اور پریشانیاں اپنے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں، اپنے امور اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خالص اس کی رضا کے لیے اس کے بندوں کی خدمت کروں اور وہ میری مدد نہ کرے؟ وہ ضرور کرے گا. پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو جب نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے، تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے، تو سامنے اپنے بچے کو سویا دیکھ کر کہا کرتے تھے من اجلک یا بنیا، تیری خاطر اے میرے بچے. یا بنیا کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے بچے، تیرے روشن مستقبل کی خاطر، تیرے برائٹ فیوچر کی خاطر میں اپنی نماز میں اضافہ کر لیتا ہوں. ابن مسیب ایک تابعین ہے، سعید ابن مسیب، کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں اس امید پہ کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی، یعنی تمہارے بارے میں مجھ سے جو سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھے پکڑ نہیں ہوگی. اور پھر اسی آیت کی تلاوت کی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اسی طرح ایک آدمی کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی اس کا کوئی بچہ اخلاقی طور پہ بگڑ جاتا، کوئی ضد کرتا، کوئی بدتمیزی کرتا، تو وہ صدقہ کرتا اور کھانا کھلاتا. یہ دو کام کرتا، صدقہ کرتا، کھانا کھلاتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی آیت میں آتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے صدقہ لے کر اس کے ساتھ انہیں پاک کرے گا اور انہیں صاف کرے گا. یعنی تم انہیں پاک کرو گے، صاف کرو گے ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کے. تو گویا مال میں سے صدقہ نکالنا اور اسی طرح خاص طور پر کھانا کھلانا یہ کس نیکی میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا اپنا بھی تزکیہ ہوتا ہے اور اولاد بھی سدھرتی ہے، نیک بنتی ہے. اور وہ شخص کہتا اے اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کے اخلاقی تزکیے کے لیے، یہ جو میں صدقہ کر رہا ہوں یہ میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ میرے بیٹے کو نیک بنا دے.
پس بے شک یہ اخلاقی بے رہروی میرے لیے اس کی بیماری سے زیادہ شدید ہے. یعنی بچہ بیمار ہو فزیکلی وہ کم درجے کی مصیبت ہے، لیکن اگر وہ بگڑ جائے اور بے راہ ہو جائے تو وہ بہت بڑی مصیبت ہے. پھر اسی طرح ایک اور آدمی کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ اس کے پاس اتنا نہیں تھا جس سے وہ بہت زیادہ مالی صدقہ کر سکے، وہ بس اتنا ہی کماتا تھا جس سے اس کی اپنی گزران ہوتی تھی، اس کے پاس دینے کے لیے زیادہ نہیں ہوتا تھا. تو جب اس کا بیٹا اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا یا اس کی بات نہیں مانتا تھا تو وہ رات کو قیام کرتے ہوئے سورۃ البقرہ پڑھتا تھا، یعنی رات کے تہجد میں سورۃ البقرہ پڑھتا اور کہتا اے اللہ یہ میرا صدقہ ہے، میرے پاس مال نہیں ہے لیکن یہ میرا صدقہ ہے، اسے تو میرے لیے قبول کر لے، یعنی مجھ سے قبول کر لے اور میرے لیے اس بیٹے کی اصلاح کر دے. تو کیونکہ نیک اعمال جو ہوتے ہیں یہ وسیلہ بنتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کا. ہم نیک لوگوں کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کی نیکی تو ان کے ساتھ ہے. ہمیں جس وسیلے کا حکم دیا گیا وہ نیک اعمال ہے کہ ہم صدقہ کریں، نماز پڑھیں، دعا کریں اور اس سے اللہ سے مدد مانگیں. اسی طرح ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کس طرح کریں، اس نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے کہ یہ بچے سدھر جائیں. اور یاد رکھیں کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنا سکیں جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، وہی مدد کرنے والا ہے. پھر اسی طرح اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا. پھر بچوں کو اپنے ساتھ مختلف کاموں میں، پروجیکٹس میں، والنٹیئرنگ میں شریک کرنا، ان کو ساتھ لے کے جانا. مثلا ہر جمعے کو آپ جو ابھی آپ کے قریب مسجد ہے اس کی صفائی اپنے ذمہ لے سکتے ہیں کہ نمازیوں کے آنے سے پہلے میں ہال کی صفائی کروں. آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو تھرسڈے نائٹ ساتھ لے جائیں، خود اکیلے نہیں جائیں، ہسبینڈ وائف، بچے کو ساتھ لے کے جائیں کہ چلے اللہ کا گھر صاف کرتے ہیں، اور پھر ایک ایک کونے کھدرے کو صاف کریں، کہیں کوئی داغ دھب ہے اس کو مٹائیں، اس کو خوشبودار کریں، صفیں لگائیں. جو بھی ایک مسجد کی خوبصورتی اور بیوٹیفیکیشن ہو سکے، مسجد اللہ کا گھر. ہم اپنے گھروں کو کتنا سجاتے ہیں، اور جب ہمارے مہمان آ رہے ہوں تو ہم کیئر کرتے ہیں اور بھی سجاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، عام روٹین سے زیادہ کرتے ہیں. تو جمعے کے دن اللہ کے مہمان آتے ہیں. ویسے تو 5 نمازیں، لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں 5 نمازیں کہاں اتنی فل مسجد ہوتی ہے، لیکن جمعے کے دن اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات صحیح اگر ارینجمنٹ نہ ہو تو لوگوں کو صحیح جگہ بھی نہیں ملتی. لیکن وہ صفائی کیوں نہیں ہو پاتی مسجدوں کی، وہ ایک چیئرفل ماحول کیوں نہیں ہوتا بعض اوقات؟ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے پاس والنٹیئر نہیں ہوتے. تو آپ ان سے بات کر کے کہ آپ مجھے یہ خدمت دیں. آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ جیسے الہدا میں ویکینڈ میں کلاس ہوتی ہے، ابھی نئی سورۃ البقرہ شروع ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ اس میں 400-500 لوگ ہیں، اور ہر ہفتے ان کے لیے بینچز لگانا اور چیئرز لگانا اور ہال کی سیٹنگ ٹھیک ٹھاک کام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سسٹرز ہیں، 2 سسٹرز، وہ پچھلے 5 سال یہ خدمت کرتی رہی ہیں. میں نے آج تک نہیں دیکھا ان کو کہ وہ کون ہے. مجھے ریسنٹلی بتایا گیا کہ وہ ارلی مارننگ آتی ہیں کلاس سے پہلے اور آ کر سارے بینچز لگاتی ہیں خاموشی. تو ان کے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، وہ بغیر ناشتے کے نماز پڑھتے ہی بس گھر سے نکل آتے ہیں، کیونکہ اتنے سارے بینچز کہاں سے نکال کے وہ پورے ہال میں لگانے ہیں اور پھر ساری سیٹنگ کرنی ہے. اور پھر جب ساری سیٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر کلاس سے پہلے بچوں کو ٹم ہارٹن پہ لے جا کے ان کو تھوڑا کھلا پلا کے پھر واپس آ کے کلاس اٹینڈ. یہ والنٹیئرنگ ہے. اور وہ بچے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہفتے ہماری ماں اور ان کی دوست مل کے مسجد ٹھیک کرتے ہیں. کیا ماں کی یہ نیکی بچوں میں ٹرانسفر نہیں ہوگی؟ کیا انہیں یہ طریقہ نہیں آئے گا؟ آپ بھی کہیں نہ کہیں کوئی اسلامک سینٹر ہو، کوئی جگہ، اس کو اپنا سمجھیں اور اس میں والنٹیئر کریں. آپ کو معلوم ہے کہ اوور آل جو ہے عموماً مساجد کے ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ ہر چیز پروفیشنل طریقے سے کرا سکتے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری بیٹی کا رشتہ ہونا تھا، تو جب رشتہ آیا چھوٹی بیٹی کا تو میں نے پتا کیا کہ لڑکا کیا کیا کرتا ہے، اس کی کیا عادات ہیں، کیا کیا اس کے کام ہیں. تو مجھے پتا چلا کہ وہ فلاں مسجد میں جمعے کے دن جمعرات کی رات کو وہاں کے ٹوائلٹ صاف کرتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک انسان ہمبل ہے، اس کے دل میں دین کی خدمت کا جذبہ، اور دین کی خدمت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا ہائی فائی کام کیا جائے. مسجد کا ٹوائلٹ صاف کرنا ہم کیوں کریں؟ کلینر کیوں نہیں رکھ لیتے؟ بعض اوقات چھوٹے سیٹ اپ ہوتے ہیں، وہ نہیں رکھ سکتے یہ سب کچھ، بعض اوقات اتنی ڈونیشن بھی نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی تو جو کام ہم کریں گے وہ کلینر تھوڑی کر سکتے. تو اگر ینگ بوائز، یونیورسٹی گوئنگ بوائز آپ کے ہیں، ساتھ لگائیں اور انہیں کہ چلیں کام کر. اس بہانے مسجد میں جا کے ایک نمازی پڑھنے، اگر انہیں آپ کہیں گے نا کہ آؤ نماز پڑھنے چلے تو ہو سکتا ہے نہیں پڑھنے جائیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ چلو آؤ کچھ ہوبر لگاتے ہیں چل کے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام معمولی کام نہیں، یہ کام کس نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر کیا 127 آیت پہلے پارے میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
इन्नका अंतस समीउल अलीम। और जब इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे, बाप ने बेटे को साथ लगाया और तामीर की, तो उन्होंने दुआ किया हमारे रब हमसे ये कबूल कर ले, बेशक तो सबकी सुनने वाला और जानने वाला है। फिर अल्लाह ताला ने दोनों को हुक्म दिया कि अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्का सुजूद, मेरे इस घर को साफ करो तवाफ करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, एतकाफ बैठने वालों के लिए। पैगंबर हैं दोनों, पैगंबर दूसरे छोटे तो बाद में बने, लेकिन पैगंबर हैं, बहुत मुअज्जज हैं, लेकिन वो अल्लाह का घर तामीर भी करते हैं और उसकी सफाई भी करते हैं। देखो मामूली काम नहीं। याद कीजिए उस औरत का वाक़या जो बुखारी की रिवायत में आता है कि जो मस्जिद में सफाई करती थी, एक दिन नजर नहीं आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में पूछा कि वो कहाँ है। पता चला कि वो तो अचानक बीमार हुई और फौत भी हो गई। तो सहाबा ने कहा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देंगे रात के वक्त। उन्होंने रात में खुद ही जनाजा पढ़ा, उसको दफन कर दिया। ठीक है, हुक्म यही है कि जो ही डेथ हो बस जितना जल्द अज जल्द जनाजा करो। खैर, आपने पूछा कि उसकी कब्र कहाँ है, आप उसकी कब्र पे गए, लोगों को साथ लेकर गए और वहां दोबारा जनाजा पढ़ा, उसको खुद उसके लिए दुआ की। अब आप देखिए कि ये सआदत किसको मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ऐसी खातून जिसका ना कोई आगे है ना पीछे है, मस्जिद में ही रहती है, मस्जिद की सफाई करती है, उसका जनाजा पढ़ रहे हैं, तो मामूली एजाज है। अल्लाह की निगाह में उसकी अहमियत क्या बड़ी। हम समझते को बहुत बड़े बड़े टाइटल हों और फिर हम काम करें तो फिर उससे हमारी बहुत शान बनेगी। शान हमें लोगों की नजर में चाहिए, तो शान अल्लाह की निगाह में होनी चाहिए। तो ये छुपी नेकियां बाज़ात और ये अल्लाह की खातिर ऐसे काम करना, इसका असर औलाद में जाता है। फिर इसी तरह मस्जिदों के अलावा आप देखिए हॉस्पिटल्स हैं, बूढ़े लोगों के ओल्ड होम्स हैं। कल मेरी बेटी बता रही थी कि इनका स्कूल का ट्रिप गया हुआ था, बच्चों का ओल्ड होम में लेकर गए थे, शायद 8-9 साल का बच्चा उसका। कह रही थी कि कल शाम घर आकर इतना रोया इतना रोया इतना रोया कि जिस तरह उसने बूढ़े लोगों को वहां देखा, कोई फैमिली उनके पास नहीं, वो बीमार हैं, वो बैठे हुए हैं, लोनली हैं, तो वो सीन उसके, तो मुझसे पूछ रही थी कि मैं अब उसको किस तरह कंफर्टेबल करूं, क्या बताऊं उसको। हमारे बच्चे ये सब चीजें तो देखते नहीं, ना जनाजा देखते हैं, ना कब्रिस्तान देखते हैं, ना ओल्ड होम देखते हैं। दिल किस चीज से नरम हो, वो अपनी आखिरत के बारे में क्यों सोचे। वो तो दुनिया ही दुनिया उनके सामने। हम उन्हें ले जाते हैं, कभी कहीं खाना खिलाने ले जाते हैं, कभी किसी टॉयज की शॉप पर ले जाते हैं। हम समझते हैं ये हम बच्चों की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं और इससे हमारे बच्चे हमसे बहुत खुश हो जाएंगे और हमारे बड़े फर्माबरदार होंगे। नतीजा क्या है, जितनी हम उनको ऐश करवा रहे हैं, जितनी हम उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते चले जा रहे हैं, उतना ही वो मजीद बिगड़ते चले जा रहे हैं। किसी बात पे खुश होते ही नहीं, क्योंकि वो एक चीज वो अब उनकी निगाह से उतर गया, अब उनको उससे बड़ी इंटरटेनमेंट चाहिए, उससे बड़ी इंटरटेनमेंट चाहिए। तो फिर वो जिंदगी की जो हकायक है और जिंदगी की जो मुश्किलात है उनको फेस करना नहीं आता। मोमिन आखिरत पर यकीन रखते हुए अपनी जिंदगी गुजारता है। हमें खुद भी अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए, अपनी तरबियत और तज़किया के लिए भी और अपने बच्चों की तरबियत के लिए भी इन सब जगहों पर वॉलंटियर करने की जरूरत है। फिर इसी तरह और भी आप देख सकते हैं, आपके नेबरहुड में कोई बुजुर्ग खातून हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है, किसी को किसी और चीज की, नए इमिग्रेंट्स को मुख्तलिफ चीजों के लिए जरूरत हो सकती है। आप देखिए कि आप कहाँ किसकी कैसे मदद कर सकते हैं। आपकी सरजमीन तो वो है जिसने बहुत सारे सीरियन रेफ्यूजीज को वेलकम किया है। उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, उनके हालात क्या हैं, ऐसे लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो डायरेक्ट उनकी मदद खिदमत कर रहे हैं, उनके साथ आप शामिल हो सकते हैं। बहुत काम है करने के, लेकिन अपनी जाती जिंदगी, अपनी घरेलू जिंदगी, अपनी सोशलाइजिंग में से वक्त निकालिए। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके बच्चे सही रास्ते पर आ जाएं, तो फिर अपने जान, अपने वक्त, अपने माल को अल्लाह की खातिर कुर्बान करें। फिर इसी तरह बात हो रही थी कि अच्छा रोल मॉडल बन के बच्चों की तरबियत करना। उसमें ये भी आता है कि जैसे बच्चों से किए हुए वादे पूरे करें, उनसे गलत बयानी न करें, सच्ची बात करें। एक खातून ने अपने बच्चे को बुलाया, इधर आओ मैं तुम्हें कुछ दूं। तो आपने इससे पूछा कि तुम क्या देने वाली हो? उन्होंने कहा कि मैं इसको कुछ मीठी चीज दूंगी, खजूर दूंगी। तो आपने फरमाया अगर तुम इसे कुछ न देती तो तुम्हारे ऊपर झूठ का गुनाह लिखा जाता है। कभी भी बच्चों से झूठ ना बोलो, उनका एतमाद चला जाए। जिंदगी पर किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि माँ ऐसी चीज होती है ना कि जिस पर इंसान आंखें बंद करके ट्रस्ट करता है। लेकिन अगर ये इंसान को एहसास हो जाए ना कि माँ धोखा देती है, माँ ड्रामा करती है। पिछले दिनों किसी खातून की बात मुझसे हुई तो बहुत परेशान थी। कहती बच्चे ने घर छोड़ दिया, बच्चे ने घर छोड़ दिया, कहीं और जाके रहता है। और मैंने उससे बहुत कहा है कि तुम ऐसा नहीं करो, लेकिन वो नहीं मानता। तो कहती कि जब शायद वो रोने लगी या किसी तरह उसको समझाने लगी तो कहते माँ आप बहुत ड्रामे करती। अब आप देखिए, माँ को ये कहना कि तुम ड्रामे करती हो, उसके आंसू को ड्रामा समझना, कि जैसे ड्रामे में कोई होता है ना कैरेक्टर, तो उसमें वो झूठ मूठ कर होते हैं और वो लगता है जैसे रो रहे। अगर हमारे बच्चे हमारे बारे में ये सोचें कि हमारी माँ जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है और हमारे साथ बस ऐसे फ्रॉड कर रही है और हमारी केयर नहीं करती और इसको हमारी जरूरत नहीं है, ये किसी भी तरह अगर बच्चों के अंदर ऐसी कोई फीलिंग आ गई है तो ये नहीं होना चाहिए ना।
تو اس کے لیے یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کیا کریں؟ سچ بات کریں، ٹرسٹ بلڈ کریں. کسی بھی کامیاب ریلیشن شپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد کیا جائے، ٹرسٹ کیا جائے. کیونکہ جہاں ٹرسٹ نہیں ہوتا نا وہاں پھر اتفاق نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، پھر وہ بات نہیں سنتے. اس کے علاوہ بچوں کو فارمل اسلام کی ایجوکیشن بھی دینی چاہیے. دنیا کی تعلیم تو لے رہے ہیں، اگر اسکول میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں دن کا ایک بڑا حصہ اسکول میں گزار کے آتے ہیں. لیکن اگر وہ گھر پہ ہیں اور آفٹر نون میں آپ خود ان کو سکھا سکتے ہیں یا کسی مسجد میں یا کہیں بھی ان کو بھیج سکتے ہیں تو دین کی باقاعدہ تعلیم دیں. دیکھیے کہ ہم میں سے اکثریت نے اس ماحول میں آنکھ کھولی ہے جہاں ہمارے کانوں میں اذانوں کی آوازیں بھی پڑتی تھی، آس پاس مسجدیں بھی تھی، گھروں میں نمازیں بھی پڑھی جاتی تھی. بہت کچھ دیکھ دیکھ کے ہم سیکھ گئے اسلام کے بارے میں. لیکن ہمارے بچوں کو بہت کچھ سکھانے کی ضرورت ہے، تب وہ ان کو پتہ چلے گا کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی چیز سکھائی تھی وہ کیا تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. سب سے پہلی چیز یہ کہ بچوں کا عقیدہ درست کریں، ان کو توحید سکھائیں، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ اگر وہ توحید پر ہے نا تو کوئی اس سے غلطی کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ. پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. نہیں کوئی برائی سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ کے جو بہت زبردست حکمت والا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے خاندانی حالات، گھریلو زندگی، اپنے ازواج یا اولاد کے سلسلے میں کچھ بھی پریشان ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خوب خوب دعا کریں، اور دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں. جہاں تک ازدواجی زندگی کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شوہر اور بیوی کا رشتہ باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے. اور اگر گھریلو زندگی میں دونوں کے درمیان سکون ہی نہ ہو، کوئی خوشی ہی نہ ہو، باہم محبت اور رحمت ہی نہ ہو تو زندگی ویران ہو کر رہ جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں شادی کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی ایک نشانیاں ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو فطری طور پر انسان کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے، محبت رکھی ہے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے ختم ہو گئی ہے یا موجود نہیں ہے تو یہ بھی انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا دکھ اور آزمائش ہوتی ہے. تو اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کا سہارا لینا چاہیے، اور کسی بھی غلط قسم کے کام سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اس رشتے کی محبت اور خوشی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہمیں اسلام نے اچھے رشتوں کے انتخاب کا ایک معیار دیا ہے. مثلا شوہر کے انتخاب کے لیے جو ہمیں حدیث ملتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریا دیا ہے اس میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا. تو سلام کر کے فوراً منہ پہ ہاتھ اس طرح کہ ہمیں کوئی نظر ہی نہ آئے. جب نظر نہیں آئے گا تو پھر دل بھی پریشان نہیں ہوگا. تسلی سے آیت الکرسی پڑھی جائے گی، اس کے بعد کچھ اور کریں، کیونکہ اس کی پابندی کا ثواب بہت ہے. ایک اور حدیث میں ہے جس نے آیت الکرسی پڑھی اور اس کا اسی دن انتقال ہو گیا تو جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہ روک سکے گی. اس میں اللہ کا اسم اعظم بھی ہے. جس گھر میں پڑی جائے اس سے شیطان نکل جاتا ہے. لہذا اتنی خوبصورت آیت، اتنی بہترین آیت، اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو حریص ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا جس کی وجہ سے اس کی اتنی فضیلت ہے.
سے یہ اللہ کا تعارف ہے. اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. شرک کی سب اقسام کی جڑ کاٹ دی، اور اس کی دلیل 2 صفات ہیں اللہ کی، اور وہ کیا؟ الحی، کہ وہ زندہ ہے. جتنے دوسرے معبود ہیں وہ سب فوت ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات کو کوئی فنا نہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہے، صرف اللہ کی ذات کو نہیں. یہ آیت شرک کی تردید ہے. مستقلاً زندہ ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، خود بھی زندہ ہے اور زندگی اسی کے دم سے وجود میں آئی ہے. القیوم، قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، جبکہ دوسرے سب سہاروں کے محتاج ہیں. کوئی چیز خود سے قائم نہیں رہ سکتی. آپ دیکھیں کتنا بڑے سے بڑا کوئی ولی ہو، بزرگ ہو، نیک انسان ہو، نبی ہو حتیٰ کہ، کیا ایسے ہی کوئی آسمان سے اترا؟ نہیں نا. بچے کی حالت میں پیدا ہوا نا. تمام انبیاء، اولیاء، سب بزرگان کیسے پیدا ہوئے؟ بچے کی حالت میں بچے پیدا ہوئے. اور جو بچے تھے جب وہ تو کیا تھے؟ سہارے کے محتاج تھے. آج جب لوگ ان کو اللہ کا شریک کرتے ہیں تو سوچنا چاہیے، وہ اپنے وجود کے لیے، اپنے نشو نما کے لیے سہارے کے محتاج تھے، لیکن اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ سب کو تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے. اور بہت بڑی مثال آسمان آپ کے سامنے ہے، کس طرح اس کو بغیر ستونوں کے تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے. اور مزید کیا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، جبکہ باقی سب سوتے ہیں.